بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ لینے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی تاریخ دے دی ہے احتجاج کے لیے، لانگ مارچ کے لیے۔ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی تاریخ دے دی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی بتایا، فیصل چودھری صاحب نے بھی بتایا، اور عمران خان صاحب نے اس احتجاج کے سلسلے میں کچھ فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ احتجاج کے لیے، اس کو بھرپور انداز میں انجام دینے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، مگر پہلے پاکستان تحریک انصاف والے جس طرح کمیٹی کے نام بتایا کرتے تھے، کیونکہ اس کو پھر مختلف کام انجام دینا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میڈیا کو بتانا ہوتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، موبلائز کرنا ہوتا ہے کمیٹی کو، کہ کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا اس احتجاج کے معاملے میں، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، کس طرح سے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ اب کی بار اس کمیٹی کے نام عمران خان صاحب نے خفیہ رکھے ہیں، یہ نام نہیں دیے جائیں گے، یہ بتا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہے انتظار پنجو تھا۔ انتظار حسین پنجو تھا، عمران خان صاحب کی جانب سے جو گفتگو ہوتی تھی، باہر آ کر بتاتے تھے، رپورٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد انتظار حسین پنجو تھا غائب ہو گئے تھے، غائب رہے 25 دن، اور پھر جس حال میں واپس آئے تو ہم نے ایک 37-38 سال کی عمر کے نامور وکیل کو، پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کے وکیل کو جس انداز میں واپس دیکھا تھا، وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب کی بار بھی یہ ہونے کا خدشہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کو موبلائز کر رہے ہوں گے، لوگوں کو لا رہے ہوں گے، اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، ان کو غائب بھی کیا جا سکتا ہے، گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کمیٹی میں شامل لوگوں کے نام نہیں دیے جائیں گے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے بتایا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیصل چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، کمیٹی کے نام منظر عام پر لانے سے انکار کیا ہے۔ عمران خان نے کہا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 24 نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا، قافلے چلیں گے پورے ملک سے اور اسلام آباد پہنچیں گے۔ احتجاج پاکستان اور پوری دنیا میں ہوگا، یہ احتجاج صرف پاکستان میں نہیں ہوگا، دنیا بھر میں ہوگا، کیونکہ اس کا امپیکٹ پاکستان سے باہر ہو اور وہاں سے اس احتجاج کی کوریج بھی ہو، وہاں سے اس احتجاج پر دنیا کا رد عمل بھی شامل ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں بہت بھرپور کامیابی حاصل کی ہے، اقوام متحدہ سے، امریکہ کے ایوان سے، برطانیہ کے ایوان سے، دیگر مختلف ادارے ہیں دنیا بھر کے، ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان میں موجودہ جبر کی فضا میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے جو معاملات ہیں وہ دنیا بھر سے ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ احتجاج نہ صرف پاکستان میں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں ہوگا، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے احتجاج کی یہ فائنل کال ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، بغیر ٹرائل لوگوں کو گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے۔ ایک، 26ویں ترمیم واپس لی جائے۔ دو، مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، وہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ نون لیگ 17 سیٹیں جیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اضافی سیٹیں کراچی میں، حیدرآباد میں، شہری سندھ میں جتوائی گئی ہیں، اور اس کے بعد ضمنی انتخابات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سیٹیں جتوائی گئی ہیں۔ قوت نافذہ جو ان لوگوں کو سیٹیں جتوا رہی تھی، اور پھر قوت نافذہ کو یہ لوگ ان کی مرضی کی چیزیں کر کے دے رہے تھے، تو یہ سلسلہ جاری تھا، اور اسی وجہ سے یہ سیٹ اپ جس طرح سے ہے ہمارے سامنے ہے۔ پہلے کہتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام، کیونکہ عوام حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں تو حق حکمرانی عوام کا ہے۔ پھر اب صورتحال بدل گئی ہے، اب ہے طاقت کا سرچشمہ غلام، وہ غلام جو بہترین بوٹ پالش کرے گا، وہ غلام جو ایسے چمکائے گا کہ اس میں غلام کو اپنی شکل نظر آئے، اور غلام کو نظر آئے کہ شاید میرا چہرہ چمک رہا ہے اس کے چمکنے کے ساتھ۔ تو اس غلام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھ لیا گیا ہے، کیونکہ پہلے عوام اختیارات دیتے ہیں حکمرانوں کو، اب غلام اختیارات دیتے ہیں حکمرانوں کو، تو یہ ہو رہا ہے۔ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاج میں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ نکلے گی۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور لیڈ کرے گا، ٹرک ہوگا، ٹرک کے اوپر گنڈا پور ہوگا، گنڈا پور کے ساتھ شاہد خٹک، ایک گاڑی میں اعظم سواتی، اس کے علاوہ عمر ایوب، 2 سے 4 مرکزی رہنما، اور باقی لوگ
چھپے رہیں گے، باقی لوگ پیچھے رہیں گے، باقی لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، غائب کیا جا سکتا ہے، یہ سلسلہ تھا. اور 26ویں ترمیم میں ان سے ووٹ ڈلوائے جا سکتے ہیں. تو صرف گنڈاپور صاحب سامنے موجود تھے. اب کی بار سب ہوں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ پلان کرے. سامنے گنڈاپور ہے، گنڈاپور گرفتار ہوتا ہے، گنڈاپور کہیں جس طرح سے پہلے ہوتا پہاڑ چڑھنے پر مجبور کچھ ہوتا ہے، تو پھر کون ہوگا یہ پہلے سے موجود ہو، پتا ہو کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا. اور متعدد قائدین ہوں گے، تمام لیڈرشپ ہوگی، تو یہ مل کر چل رہے ہوں گے، فیصلے کمیٹی کر رہی ہوگی. پھر عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ ساری پارٹی کو پتا ہے کہ کس سے کیا کرنا ہے، جبکہ احتجاج ختم کرنے کا اختیار ایک کمیٹی کو ہوگا. احتجاج کب، کیسے، کس طرح ختم کرنا ہے. گنڈاپور صاحب غائب ہوئے اور اس کے بعد سڑک پہ کارکن موجود تھے. وہ کارکن آنسو گیس کے شیل کھا رہے تھے، ربڑ بلٹ کھا رہے تھے. ان کی تشریف لال ہو رہی تھی لاٹھی مار کے، اور ان کارکنوں کو یہاں سے پکڑ کے گاڑیوں میں پھینکا جا رہا تھا، گرفتار ہو رہے تھے. اور کوئی بھی نہیں تھا، ان کارکنان کا والی وارث کوئی نہیں تھا، ان کارکنان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا. ڈی چوک پر انتظامیہ موجود تھی، وہ کارکن کچھ فاصلے پر چائنا چوک پر موجود تھے، اور انتظامیہ کہہ رہی تھی دیکھا کوئی نہیں آیا، نو ٹاک جسٹ ایکشن. تو یہ سلسلہ تھا. اب کی بار احتجاج ختم کیسے ہوگا، اس کا اختیار ایک کمیٹی کے پاس ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ علی بن گنڈاپور بھی قافلہ لے کر خیبر پختونخوا سے نکلیں گے. علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے فائنل کال دے دی ہے، اور ایک ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ پورے پاکستان میں نکلنا ہے، پورے پاکستان کو نکلنا ہے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے احتجاج کی کال ہے. اس کال سے ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف اس کال کو بھرپور بنانے کے لیے اب 24 نومبر تک کیا کریں گے؟ یہ مختلف ایکٹیویٹیز انجام دیں گے، ریلیاں ہوں گی، یہ بڑے بڑے شہروں میں ریلیاں کریں گے، یہ کارنر میٹنگز کریں گے. اس کے بعد یہ گھر گھر جائیں گے، مواد چھپے گا، لٹریچر چھپے گا، اور وہ لٹریچر ڈور ٹو ڈور کیمپین میں لوگوں کو دیا جائے گا، ان کو زبانی پیغام دیا جائے گا، اور پھر دکانوں تک جایا جائے گا، دفاتر تک جایا جائے گا. ایک ایک شخص کو، ہر شخص کو ٹیپ کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اس احتجاج کا حصہ بنیے. یہ جو 3 چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس کے بعد چوتھی چیز علیمہ خان صاحبہ نے کہی کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے لیے نکلنا ہے، کیونکہ آپ کی شخصی آزادی اس حکومت نے، اس سیٹ اپ نے چھین لی ہے. تو آپ کو بنیادی طور پر نکلنا ہے اپنے لیے. یہ چوتھا نقطہ ہے اس احتجاج کا. پاکستان تحریک انصاف ڈیجیٹلی، گراؤنڈ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پر، ایوانوں میں، ہر جگہ اپنے اس احتجاج کے لیے موبلائزیشن کرے گی. اور موبلائزیشن کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کے لیے نکلے گی. کیا لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے؟ جو ہم نے دیکھا شیر افضل مروت نے، شیخ وقاص اکرم نے، جلسے میں یا دیگر قیادت نے کہا ہے کہ نکلو، اور اتنے بڑے نمبرز میں نکلو کہ پھر اپنے مطالبات پورے کروا کے واپس آؤ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ بتانا ہوگا کہ اب ہم آگے ہوں گے، اور ہم آگے ہی رہیں گے. اب آپ کو کوئی یہ تانا نہیں دے گا، اور دینا بھی نہیں چاہیے، کہ آپ بھی آئے، آنسو گیس کے شیل کھائیں، ربر بلٹ کھائیں، لاٹھی کھائیں، اور جو کہنے والا ہو وہ کہے کہ مجھے پارٹی نے ہدایت کیا کہ میں روپوش رہوں. تو اب سامنے موجود رہنا ہوگا، اور مسلسل موجود رہنا ہوگا، اور وہ یہ بتائیں گے کہ اگر لاٹھی چلے گی تو ہم کھائیں گے، پرامن احتجاج ہے ہم کھائیں گے، ہم سب سے آگے ہوں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ہمارے نمبرز کو دیکھ کر جو لاٹھی چلانے والا ہے، آنسو گیس کے شیل فائر کرنے والا ہے، وہ بھی پیچھے جانے پر مجبور ہوگا. اور گنڈاپور نے کہہ دیا کہ ہم بہت بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے، ہم پہلے سے زیادہ مشینری کے ساتھ آئیں گے. یہ لوگ خندق کھودیں، یہ لوگ کنٹینر لگائیں، رکاوٹیں کھڑی کریں، ہم تمام رکاوٹیں عبور کر کے آئیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا اس احتجاج کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لی جائیں گے، اہداف حاصل کر لیے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ لوگ جب بڑی تعداد میں نکلیں گے تو یہ اہداف حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو روکنا یہ فورسز کے بس کی بات نہیں ہوتی. اگر لوگ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، فورسز پیچھے ہٹ جاتی ہیں، پھر بعد میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کسی کی ڈیتھ ہو وہاں پر خود اپنے آنسو گیس کے شل سے، کسی کی ڈیتھ ہوگی اسے آپ کٹی پہاڑی پر بزرگی کی عمر میں چڑھا دیں، اور پھر اس کے بعد اس کا ہارٹ ریٹ اتنا بگڑ جائے کہ وہ جان سے چلا جائے، اور پھر آپ اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم بھی نہ پیش کر سکیں، اور اس کی بچوں کی آڈیوز وائرل ہو رہی ہوں
کہ یہ کن حالات میں جان سے گیا تھا، لیکن آپ کہیں کہ اس کی شہادت ہوئی ہے، اب ہم اس کو سڑک پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھ کے آپ لوگوں پہ ڈال دیں گے. تو یہ اگر کارکن بڑی تعداد میں نکلتے ہیں تو یہ کام نہیں ہوتا. بنگلہ دیش میں فائنلی جو لوگ نکلے تھے ان کی تعداد 3 لاکھ تھی. یہاں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نکلنا ہوگا. تو 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے قافلے بہت بڑی تعداد میں آئیں گے. پنجاب سب سے زیادہ بڑی تعداد میں نکلے گا، یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. سندھ سے قافلے، ایک تو فاصلہ بھی زیادہ ہے، دوسرا یہاں سے جو قیادت جاتی ہے وہ قیادت جس طرح سے جاتی ہے اس طرح سے جائیں گے تو قافلوں میں جانا مشکل ہوگا. یعنی یہ ہر بار باقاعدہ سامنے آتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں اور جاتے ہیں. اگر یہ ایسے جائیں گے تو نہیں جا پائیں گے. آپ کی گاڑی کو ہر جگہ روکا جاتا ہے، تو پھر آپ کی گاڑی میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. جھنڈا آپ کو وہاں مل جائے گا. آپ کی گاڑی میں نہ جھنڈا ہوگا نہ ڈنڈا ہوگا. ڈنڈا تو ویسے بھی کہیں اور موجود ہے. تو آپ جھنڈے اور ڈنڈے کے بغیر جائیں گے اور آپ عمران خان کی تصویر کے بغیر چلے جائیں گے. تو پھر آپ جا رہے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں اور آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں اپنی منزل تک. لیکن اگر آپ سج سجا کے نکلیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو روک دیا جائے گا. جو سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز جن کے ذریعے ایک فضا بنائی جائے کہ بھرپور احتجاج کے لیے لوگ نکل آئے ہیں، وہ تمام مناظر پنجاب کے ساتھ خیبر پختونخوا سے بہت بھرپور انداز میں سامنے آ جاتے ہیں. اس کے لیے وہ کافی ہے. پھر ڈیجیٹل جلسے کر لی تھی پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت پاکستان کی، تو وہ کر لیں گے. اس کے بعد کچھ اہم ترین خبریں ہیں، وہ میں آپ کو دے دوں. 9 مئی کے مقدمات کے سلسلے میں سپریم کورٹ سے ایم پی اے شیخ امتیاز کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے شیخ امتیاز کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اور عبوری قبض ضمانت گرفتاری منظور کر لی ہے. عدالت کا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہمارے سامنے معاملہ آیا تھا، حیرت کا اظہار کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت خارج کی یا ٹرائل کا فیصلہ ہی سنا دیا. یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی جانب سے پوچھا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ضمانت کے فیصلے میں اس طرح شواہد کو زیر بحث نہیں لایا جاتا. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میرے موکل کا نام ایف آئی آر میں شامل نہیں ہے. کئی مہینے بعد شیخ امتیاز احمد کا نام ملزمان میں شامل کیا گیا. ضمنی کی کاپی آپ نے ریکارڈ میں کیوں نہیں لگائی؟ یہ جج صاحب کی جانب سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا ہمیں ملی نہیں رہی تھی، نقل ملی ہے وہ بھی کسی اور کی فائل سے لے کر لگائی ہے. تو عدالت کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ کس طرح کے حالات میں وکیل کام کر رہے. جو لیگل رائٹ ہے کہ انہیں تمام پیپرز مل جائیں اور سسٹم دے، جو جسٹس سسٹم ہے وہ بھی نہیں دے رہا. یہ وہ موقع تھا جب جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ یہاں تو کئی مہینے تک وکیل اور سائل غائب ہو جائیں تو نہیں ملتے. کھوسہ صاحب آپ کو ضمنی ان حالات میں کون دیتا؟ مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ بہت بڑا واقعہ ہے، سوچ کر ہی دل کو کچھ ہوتا ہے. جنا ہاؤس حملہ کیس میں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ پہلی ضمانت ہو چکی. میں سوچتا ہوں کہ مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ جنا ہاؤس حملہ بہت بڑا واقعہ ہے، سوچ کر ہی دل کو کچھ ہوتا ہے. اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جنا ہاؤس حملہ کیس میں پہلی ضمانت ہو چکی ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ مسرت ہلالی صاحبہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج صاحبہ، جنہیں جنا ہاؤس حملے کا سوچ کر ہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، ان کو کیا عمران ریاض کی گمشدگی سے اور واپس آنے کے بعد جو اس کی حالت تھی اس سے کچھ ہوا؟ کیا ہماری سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ارشد شریف کے قتل سے کچھ ہوا؟ ارشد شریف کی والدہ کی درخواست سے کچھ ہوا؟ ارشد شریف کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے جو حقائق سامنے آئے ان سے کچھ ہوا؟ ارشد شریف کے کیس میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کچھ نہیں کر سکی، ججوں کو کچھ ہوا؟ انتظار پنجوتا سے کچھ ہوا؟ جو میاں عباد فاروق کے معصوم بچے کی ڈیتھ ہوئی اس سے کچھ ہوا؟ شہریار آفریدی کے گھر میں 3 اموات ہوئی، جیل میں موجود شہریار آفریدی یہ کہتا رہا کہ مجھے جانے دو، مجھے اپنے خاندان کے لوگوں کو دلاسا دینے دو، کندھے پہ ہاتھ رکھنے دو، مجھے نماز جنازہ میں تدفین میں شرکت کرنے دو. ہمارے جج صاحبان کو کچھ ہوا؟ جنا ہاؤس پر حملہ ہونے سے ہمارے جج صاحبان کو کچھ ہوتا ہے، لیکن انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے ہمارے جج صاحبان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، لیکن بہرحال ہماری عدالتوں میں یہ حیران کن باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. آخر میں اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت کا معاملہ. احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، انہوں نے سماعت کی. فیصل چودھری صاحب پیش ہوئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم کہ پہلے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے، یہ فیصل چودھری صاحب نے وہاں رکھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بھی حکم نامہ ابھی تک ٹرائل کورٹ کو موصول نہیں ہوا، احتساب عدالت نے یہ بتا دیا.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سماعت کے خلاف کوئی حکم امتناع نہیں دیا، نیب پروسیکیوٹر نے یہ بتایا۔ پھر کرمنل کیس کی سماعت میں حکم امتناع نہیں ہو سکتا، نیب پروسیکیوٹر نے یہ بھی بتایا اور کہا کہ ملزمان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ یہ موقع تھا کہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بریت کے معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت سے نہیں روکا۔ نیب پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا یہ بالکل ہوا کہ سماعت سے نہیں روکا، لیکن حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نے اب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت 15 نومبر تک، پرسوں تک ملتوی کر دی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔